هم لا سابقون. اور یہ جو ہے لا، یہ دو بندے بھاگ رہے ہیں، ہر ایک کی کوشش ہے کہ میں اس سے آگے نکلوں، یہ مسابقہ اور مسابقہ کہ میں آگے پہنچوں، پہلے جاؤں، پہلے وہاں پہنچوں۔ ہم لا سابقون، سبقت کرنے والے ہوتے ہیں کہ پہلا نمبر میرا ہو اور دوسرا کہے کہ میرا ہو۔ اس کا تعلق نتیجے سے زیادہ ہے اور اس کا پہلے سے زیادہ ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ ہیں جو خیرات میں، خیر کے کاموں میں دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم لا سابقون، اور یہ نیکی کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے نا، ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگلا بندہ اس لیے زیادہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کسی نے بہت ایسا لگایا جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے پریشان اور باغی جا رہا ہے۔ تو بھی اللہ نے بہت بڑا شدید سخت ڈالا ہوگا، اس لیے ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی ظلم کیا ہوگا تو نہیں، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم نہیں کرتے ظلم، بہت زیادہ نہیں ڈالتا۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق ہو۔ ان کی یہ دوڑ جو لگی ہے یہ ان کے ایمان کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہمارے ظلم وجہ سے نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح انہیں بھی یہ اشارہ دوسرا کہ مسارعہ اور مسابقہ کیجیے لیکن زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، افراد و تفرید کی ضرورت نہیں ہے، افراد کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا آگے دوڑیں اور اتنا مقابلہ کریں، چونکہ ہم نے اتنی ڈیمانڈ آپ سے کی جتنی آپ کی طاقت ہوگی۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے عمل کیے ہوں کہ ضائع ہو جائیں، کوئی حساب و کتاب نہ ہو، کوئی شبت نہ ہو۔ تو فرمایا وَلَدَيْنَا کتاب، ہمارے ہاں ایک کتاب ہے نام اعمال، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو بولتی ہے حق، حق کو ہی بتاتی ہے، بولتی ہے، پوری نطق کرتی ہے۔ ہمیں اعمال میں حق ہی لکھا جائے گا، حق ہی بتائے گی۔ نطق زبان کا بولنا بھی ہوتا ہے اور نطق جو ہے وہ حال کا بولنا بھی ہوتا ہے۔ ایسا آپ کہتے نہیں ہوتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا، قرآن کہتا تو نہیں لیکن وہ لکھنے کو ہی آپ کیا نہ کہہ دیتے۔ تو یہ نام اعمال بولنا بھی ہے، یہ لکھنا بھی، یہ بھی بولنا ہی ہے۔ اور ایک کتاب ہے جو حق بولے گی اور حق بولتی ہے۔ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیا جائے گا، حق بات کرے گی اور ظلم نہ کیے جائیں گے۔ بعض وقت ہوتا یہ ہے نا، فیصلہ لکھا ٹھیک ہے، نفاذ میں گڑبڑ ہوگی۔ ہم نے مثال دی تھی اللہ کی توفیق سے پہلے، قاضی منصف ہو، عادل ہو، فیصلہ اچھا کر دیتا ہے لیکن آگے مانا نہیں جاتا، اسی کے اندر ہیر پھیر کر دی جاتی۔ قاضی نے کہا ہوتا کہ ریمانڈ نہیں دینی اسے، اگلے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اور جا کر دے دیتے۔ کون پوچھے؟ کتاب اللہ کی برحق ہے، سچ بولتی ہے، فیصلہ سچا ہے، یہ بھی نہیں ہے کوئی فرشتہ ظلم کر دے، کسی اور طرح سے کر دے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے سامنے کا فیصلہ ٹھیک کر دیتا ہے لیکن اندرون خانہ ظلم بھی شروع کر دیتا ہے، کرتا ہے۔ لوگوں سے بچنے کے لیے فیصلہ ٹھیک کرے گا لیکن چھوٹ چھوٹ کر ظلم زیادتیاں کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کتاب ہے، حق کو بولتی ہے، بیان کرتی ہے، ہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ نہ مسلمان ظلم کیا جائے گا نہ کافر ظلم کیا جائے گا۔ ہاں احسان مسلمان سے بھی کیا جائے گا اور کچھ مقامات پر، کچھ جگہوں میں کافر سے دنیا میں آخرت کے بعد معاملات میں، لیکن ظلم جو ہے وہ دونوں پر اللہ نہیں کرے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ، بلکہ ان کے دل جو فی غمرۃ، غفلت میں ہے، من ھذا، اس سے، ہمیں امان اور اللہ کے اس مضبوط اور مستحکم نظام اور یہ پیشیاں، یہ قرآن، یہ آخرت، ان چیزوں سے جو ہے لوگ غافل ہیں۔ من ھذا،
وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ ایک معنی یہ ہے، دیکھیں ہم نے بات کی تھی بندہ عمل کیے بغیر نہیں رہ سکتا، یا خیر پہ کرے گا یا شر کے کرے گا۔ جب یہ اس سے غافل ہیں، جو کرنے کا کام اس سے غافل اگر نہیں رہے تو پھر وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ان کے لیے دوسرے اعمال ہیں جو کیے جا رہے ہیں۔ جب دین نہیں ہے تو بے دینی ہے، پھر یہ کرے گا، اور اللہ کی نہیں مانے گا، غیر اللہ کی مانے گا، وہی سے نہیں جوڑے گا تو غیر وہی سے جوڑے گا۔ دینی علم ہے جو زندگی ہے اسے نہیں حاصل کرے گا، پھر دنیاوی حاصل کرے گا۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، اور ان کے لیے اعمال ہیں من دون ذالک، علاوہ اس کے، ہم لَهَا عَامِلُونَ، وہ ان اعمال کے کرنے والے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ ایک معنی۔ دوسرا یہ ہے کہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان لوگوں کے لیے اعمال ہیں من دون ذالک، علاوہ اس کے، یعنی شرک اور کفر کے علاوہ بھی ان کے برے اعمال ہیں، ہم لَهَا عَامِلُونَ، وہ اسے کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم نے اذا اخذنا مترفیہم، جب پکڑا ہم نے اور پکڑیں گے مترفیوں کو، خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، عذاب دے کر پکڑا، اذا ہم یجرون، اچانک وہ چیخ و پکار کرنے لگے۔ ہم نے یشعرون کا معنی پیچھے تشعرون میں کیا تھا، جیسے چھوٹا کتے کا بچہ بھی کتیا، اسی طرح بلی کا آزبا کتے کا بچہ ہو اور کچھ سے ہو جائے یا سردی لگے اور پھر عجیب سی آوازیں منہ سے نکل رہی ہوتی، تو پھر کی حالت یہ ہو گئی تھی، اذا ہم یجرون، چیختے چلاتے چیخ پکار کرتے رہ گئے تھے، اور رونا دھونا ان کا شروع ہو گیا تھا۔ پہلے متکبر تھے، مانتے نہیں تھے، اب رونا دھونا۔ لا تجروا اليوم، نہ چیخو پکارو چلاؤ رو، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہ کیے جاؤ گے۔ ہوتا ہے نا، اگر سمجھیے آپ کسی کو سزا دے رہے ہیں، استاد جی کسی کو سزا دے رہے ہیں، اور شاگرد جی در سے زیادہ بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ جی استاد جی رحم کر جائے اور نہ مارے اور چھوڑ دے، تو اس کی مدد ہوتی ہے، ساتھ میں نصرت ہوتی ہے، جو چھوڑ دے تو رو دو جو مرضی کرو، انکم منا لا تنصرون، تم ہماری جانب سے مدد نہیں کیا جاؤ۔ لوگ روتے ہیں دھوتے ہیں اس لیے کہ بچت ہو جائے۔ ہمارے گھر میں استاد ہے، بچے کو مارنے لگے، کل پرسوں کی بات ہے، تو استاد جی میرا روزہ ہے، چھوٹا سا بچہ روزہ میرا، یعنی نہ ماری۔ تو اسی طرح رونا دھونا محنت کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ آسانی کی جائے۔ تو انکم منا لا تنصرون، تو ہماری طرف سے کچھ مدد نہ کیا جاؤ گے۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم، قد كانت آیات تتلی علیکم، کیوں تمہاری مدد نہ کی جائے گی؟ اور رحیم اللہ کیوں اتنی سختی کر رہا ہے کہ جاؤ نہیں مدد کریں گے تمہاری، نہیں چھوڑیں گے، عذاب دیں گے ہر صورت؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قد كانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی، جب ہم نے پوری کر دی، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ، اور تم اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے چلے جاتے تھے، پھر جاتے تھے۔ تنکسون، نکس علی عقبہ، یہ ایڑیوں کے بل چلنے اور اعراض کرنے سے کنایا کیا جاتا ہے، اعراض کرنے سے۔ یا آپ قرآن حدیث میں دیکھتے ہیں کہ جو اعراض کرنا یعنی دین کو چھوڑ جانا، وہ ارتداد کی شکل میں ہو، کفر کی شکل میں ہو، یا وہ بدعملیوں کی شکل میں ہو، اسے ایڑیوں کے بل چلنا کہا جاتا ہے، ریورس گیئر کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے
کہ سیدھا چلنا، سامنے چلنا یہ آسان ہے، اور گاڑی ہو، انسان ہو، ریورس چلنا یہ مشکل ہے بندے کے لیے، مشکلات ہوتی ہیں۔ دیکھے بغیر اگر بندہ یا جی اور بڑے دیکھ کر ہی کیوں نہ بندہ چلے پیچھے کو، چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے یہ اصل راہ، دین، اطاعت، اللہ کی رضامندی، یہ اصل ہے۔ اس پر جو چلے گا کیونکہ وہ سیدھا اور آگے کو جا رہا ہے، 120 اور 30 اور 50 کی سپیڈ بھی وہ مار لے، لیکن پیچھے کو آنا یعنی کہ دین کو چھوڑ کر چلنا یہ پھر ریورس کیا ہے۔ جس نے دین کی راہ چھوڑی ہے تو بس وہ ریورس ہی چل رہا ہے، بھلے وہ اس ریورس گیئر کو چلتے ہوئے بہت دنیا، بہت عزت، بہت شہرت کیوں نہ کما لے، تو بس ریورس ہی جا رہا ہے۔ لیکن آپ واپس پیچھے ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی ترقی کہ نہ ہونے کی دلیل، ترقی کے رک جانے والی بات ہے، ترقی نہیں ہے، ترقی آگے بڑھنا ہے، یہ پیچھے کو آ رہا ہے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ بس یار کام ٹھپ ہے، پیچھے کو آ رہا ہے، بس آگے فلانا کام نہیں بڑھ رہا، کام روک کے یہ رکنا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ پیچھے کو آنا شروع ہو گیا۔ اب جائے پھر کسی کھڑنے میں گیا، بڑی گاڑی جو ہے گرے گی انسان کی، کنتم علی اعقابکم تنکصون، اس لیے اب تمہیں عذاب دیا جائے گا ہر صورت، اور تمہاری مدد بھی نہیں کریں گے۔ سر کیا تم الٹا مقابلے میں کھڑے ہو کر اعراض کیے چلے گئے، کرتے چلے گئے، فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین به سامرا تهجرون، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے۔ پہلی بار بندہ مجبوراً پیچھے کو آ رہا ہوتا ہے، مجبوری نہیں تھی، تکبر تھا، دین کی دشمنی تھی۔ مستکبرین بھی، اس پر، اس کے ساتھ تکبر کرتے ہیں، اس کے ذریعے تکبر کیا؟ تو بعض نے کہا کہ بھی اس قرآن یہ نبی، اس سے تکبر اٹھائے، اس لیے اس پیچھے آتے رہے۔ اور بعض نے بھی کا مرجع حرم وغیرہ کو بنا، چونکہ یہاں کے پیر ہیں یہ مشرکین مکہ، اور اس حرم کی بنا تکبر میں پڑ گئے ہیں، اور کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، کسی کو کہتے ہیں گاش نہیں ڈالتا، یہ حال ہے مستکبرین۔ سامرا تهجرون، لیکن یہ قد كانت آیت تتلی علیکم، جو لوگ پیچھے آیات کا قرآن وغیرہ کا دین کا تذکرہ ہو چکا ہے، تو یہ معنی تھوڑا زیادہ مناسب لگتا ہے، مستکبرین بھی، تکبر کرتے ہوئے اس پر، اس قرآن نبی وغیرہ۔ سامرا تهجرون، سمر کہتے ہیں قصہ گوئی کو، خاص پر جو رات کو کی جاتی ہے، سامرا تهجرون، رات کو قصہ گوئی اور افسانہ گوئی کرتے ہوئے، تهجرون تم چھوڑ دیتے ہو اس کتاب اور اس قرآن، اس دین کو، اس نبی کو، تهجرون، تهجرون اس کا مصدر چونکہ ہجر بھی آتا ہے چھوڑنا، تو اگر ہجرت کے معنی چھوڑ دیتے ہو اس نبی اس کتاب وغیرہ کو، اور حجر وغیرہ بھی لایا جاتا ہے، پھر معنی بےہودگی ہوتی ہے، قصہ گوئیاں کرتے ہیں اور تہجرون اور بدگوئیوں میں مشغول رہتے ہو۔ تو بندے نے زیادہ باتیں کرنی ہو تو پھر چونکہ حق بات کی بات اور سچی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، کم ہوتی ہیں، پھر بندہ جو آئے گا زمان پر کہتا چلا جائے گا، سچ جھوٹ سب کچھ ہی چلے گا۔ مستکبرین بھی سامرا تهجرون، تکبر کرتے ہو اس پر، قصہ گوئیاں کرتے ہو اور بکواسات اور فضولیات میں مشغول ہوتے ہو، تهجرون ایک معنی۔ دوسرا یہ کہ تم چھوڑتے ہو اس قرآن کو۔ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا القول بات میں، قرآن کی بات میں، ہم جاؤں معلومیت آباؤں الاولین، ان کے پاس آئی وہ چیزیں جو ان کے پہلے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی، ان کے پاس وہ چیزیں پہنچی ہیں
جن کے پہلے آباء و اجداد پاس نہیں آئی تھی. انہیں تو باتیں مان لی. قرآن اپنی جگہ بڑی مضبوط کتاب ہے. بظاہر یہ آیت خاص نہیں سمجھ آتی لگتی لیکن بہت گہری ہے. یہ گمراہ ہے. گمراہی کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا اس لیے کہ ان کے پاس وحی نہیں آئی ہے، اور یا یہ ہے کہ وحی آئی ہے انہوں نے سمجھی نہیں ہے، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. دو ہی وجہ ہوگی نا. بات کی خبر نہیں ہے، بات ہے نہیں. دوائی نہیں ہے اس لیے آپ بیمار ہیں، یا دوائی ہے آپ نے کھائی نہیں ہے اس لیے نہیں. دوائی ہے اچھی اور مثبت اور کارآمد، اور بندہ استعمال کر رہا ہے تو شفا ملتی ہے. کارآمد دوائی نہیں ہے تو بندہ بیمار ہے، یا ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہی ہے، بندہ بیمار ہے. تو اس طرح کی بات ہے. افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا بعد میں قرآن کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں. یا جاءہم، نہیں آیا ان کے پاس، نہیں ہے ان کے پاس وحی. ما وہ لم یأتی، جو لم یأتی آباؤہم الاولین، جو نہیں آئی تھی ان کے آباء و اجداد کے پاس. ان کے آباء و اجداد وحی سے محروم تھے. افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا بعد میں، سوچا سمجھا نہیں. ام جاءہم، کیا ان کے پاس آ گئی وہ چیز، لم یأتی آباؤہم الاولین، جو ان کے آباء و اجداد پہلے کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی. اس لیے اب بعض مفسرین یہاں ام کو بل کے معنی میں لیتے ہیں. افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے تدبر نہیں کیے بعد میں، بل جاءہم ما لم یأتہم، بلکہ ان کے پاس آ چکی ہے وہ چیز تو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آ گئی تھی. یعنی کتاب پہنچ آئی. تو اس وقت اگر مانا جائے تو پھر یہ لم کے تحت آئے گا. انہوں نے تدبر نہیں کیا ہے، ان کے پاس وہی نہیں آئی. ام لم یعرفوا رسولہ، یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو، رسول کو نہیں پہچانا. ہم لوگ منکرون، اس لیے جو ہیں اس کے انکاری ہیں، انکار کرتے ہیں، اجنبی سمجھتے ہیں ناآشنا ہیں، ان سے منکرون. یا تیسری بات بھی یہ ہوگی، کتاب بھی آ گئی ہے لیکن پھر بھی ہدایت نہیں مل رہی، تو جو لانے والا ہے اس پر شک ہے. لانے والے پر شک ہے. نہیں، اچھی سے اچھی دوائی بندہ دے رہا ہے لیکن ڈاکٹر معتمد نہیں ہے، اس لیے اگر نہیں استعمال کر رہا ہے یا نہیں چینجنگ آ رہی وغیرہ وغیرہ. تو کیا یہ بات تو نہیں کہ رسول کو ان کو شک ہو. ہم لم یعرفوا، یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو، فہم لہم منکرون، بس وہ اس کے انکاری ہیں اور اجنبی سمجھتے ہیں، ناشنا. ہم یقولون به جنہ، تو یہ بات بھی غلط ہے. انہوں نے پہچانا اپنے رسول کو. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، 40-50 سال بندہ یہاں رہا، اسے اس کی نسل، اس کے حسب و نسب، خاندان، قبیلہ، اخلاق، طور طریقے، صفات، صورت، سیرت، سب کو ہی یہ جانتے ہیں. تو اس کی اللہ نے جواب نہیں دی کیونکہ جانتے ہیں اچھی طرح. ہم یقولون به جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے اور جن چمٹا. ہم یقولون به جن، ٹھیک ہے بندہ ہم جانتے ہیں اچھا آدمی بیمار بیچارہ، اس لیے نہیں مانتے بات اس کی. کوئی ایسی بات ہم یقولون به جنہ، یہ بھی غلط، یہ بھی نہیں، پیچھے گزر چکے. تو یہ سب باتیں غلط ان کی، یہ سب باتیں نہیں ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ بل جاءہم بالحق واکثرهم للحق کارہون. نہیں، حق آیا، حق اللہ کی طرف سے آیا، حق اور سچا نبی لے کر آیا، حق آیا، بل جاءہم بالحق. لیکن بیماری ان کی ہے، وہ اکثرهم للحق کارہون، کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتے. بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ باتیں کڑوی ہیں، باتیں سچی ہیں، اور یہ سچی باتوں کا برداشت کرنے والے نہیں ہیں. یہ دشمن ہے سچ اور حق کے، اس لیے قبول نہیں کر رہے. مسئلہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، انہیں حق چاہیے، مرضی کا دین چاہیے، دین کے خلاف نہیں ہے.
کہتے تھے محمد تجھ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، تیری باتیں ہمیں عجیب لگتی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کچھ ائتی بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کچھ چینجنگ، کچھ نرمی، کچھ گرمی، کچھ کمپرومائز، اس کے داعی تھا۔ سچا اللہ کی مرضی کے مطابق حق یہ انہیں قبول نہیں تھا، اس لیے نہیں ماننا۔ کچھ تبدیلی کے ساتھ ہو پھر یہ مان لیں گے، لیکن اگر تبدیلیاں شروع کر دی اور ان کی مرضیاں کر دی تو پھر دین نہیں رہے گا۔ وَلَوِ اتَّبَعُوا الْحَقَّ وَهَوَاهُمْ، اس لیے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعُوا الْحَقَّ، تھوڑا اور سے سن کریں، اوقات میں بتائے بغیر اگلی آیت پچھلی آیت کی مناسبت یا ربط کو سمجھا رہا تھا۔ ادب بتانا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا ربط یہ اس چیز کا جواب ہے، اس سوال کا جواب ہے، اس اعتراض کا جواب ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق پیروی کرے اہواءہم، ان کی خواہش کی، اگر حق ان کی خواہش کی تابعداری شروع کر دے، پیروی شروع کرے، ان کی مرضی کا حق آنے لگے، اللہ ان کی ہر خواہش پوری کرے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین آسمان تمام اور زمین فاسد ہو جائیں گے۔ یعنی باقی تو چھوڑیں کہ صرف قرآن اور دین کے اندر خامی آئے گی، بلکہ زمین و آسمان ہی فاسد ہو جائیں گے۔ چونکہ بات کو ذرا سمجھیں، زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے، ومن فیہن، جو کچھ ان کے درمیان ہے فاسد ہو جائے گا۔ کیسے فاسد ہوگا؟ اس طرح کی ایمان کیا ہوگی؟ ایک کہے گا کہ ہم ایمان لائیں گے بشرط یہ کہ یہاں بس سبزہ ہوگا، اگلا کہے گا یہاں چشمے نہریں جاری ہو جائیں، اگلا کہے گا کہ یہ آسمان نیچے آ جائے اور زمین اوپر چلی جائے، لیکن پھر ایسی ڈیمانڈ ہوگی نا۔ تو اگر ان کی باتیں ماننا شروع کر دی جائیں تو لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہے سبھی فاسد ہو جائیں۔ انسانی عقل میں تفاوت ہے، انسانی سوچ میں تفاوت ہے، انسانی ڈیمانڈز تفاوت رکھتی ہیں، خواہشات مختلف ہیں، اس لیے ایک اللہ کا حکم ہی یہ حکمت کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ ایک کی بات کافی ہونی چاہیے اور وہ اللہ۔ اگر پیروی کرے حق ان خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض، فاسد ہو جائے گا، فاسد ہو جائیں گے آسمان والارض و زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ختم۔ بل اتیناہم، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس، بذکرہم، ان کی نصیحت جو ان کو چاہیے تھی، جس کی ضرورت رکھتے تھے، ان کی مطلوب نصیحت، بذکرہم۔ اسی طرح وفی ذکرکم آئی، لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، ایسی کتاب آئی جس میں کہ تذکرے بھی موجود ہیں، بل اتیناہم بذکرہم، یہ تذکرے ہیں، نصیحت۔ ہم عن ذکرہم معرضون، بس یہ اپنی نصیحت سے اراض کرتے ہیں، ان کی اپنی ضرورت کو حل کرنے والی کتاب ان کے پاس آئی ہے، ان کی ضرورت نہ ہو، ان کی دنیا آخرت بنانے والی کتاب ہے، ان کی خیرخواہی کرنے والی کتاب، اور یہ اپنے بھی خیرخواہ نہیں ہیں، اس سے اراض کیے جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیں، آپ نے گاڑی خریدی اور اگلا جو ہے وہ گاڑی دیکھ کر اس کو کافی ساتھ پکڑا رہا ہے، لیں آپ کہتے نہیں آ رہا ہے، یا تو یہ نہ کہ وہ کسی اور گاڑی کی پکڑا رہا، کسی اور کی دے رہا، آپ کی یہ قابلیت راستے میں پکڑنے کے لوگ چور ثابت ہو جائیں گے، یہ نہیں جی نہیں جی بس پاس رکھ کے نہیں چاہیے، اس طرح کی بات۔ انہیں ان کی نصیحت دی جا رہی ہے جو ان کی ضرورت ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ کسی کا ایک سفر ہے اور اس سفر کے لیے اگلا بندہ مجھے سہولیات دے رہا ہے، کوئی چیز پکڑا رہا ہے، کرایہ دے رہا ہے، سفر اس کا ٹھیک ہو جائے، محتاج کسی کا نہ ہو، کھانے کے لیے کوئی چیز دینے سے بھوک نہ لگے، کہتا نہیں جی نہیں چاہیے نہیں چاہیے۔ اللہ اس طرح سے اس بات کو سمجھا ہے، ان کے پاس ان کی نصیحت اور ان کے فائدے کی کتاب، ان کی ضرورت کی کتاب آئی ہے، اور فہم عن ذکرہم معرضون، یہ اپنی نصیحت سے ہی، اپنے فائدے کی کتاب سے ہی اعراض کی جا رہا ہے، نہیں چاہیے۔ ام تسألون خرجا، یہ قرآن جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں اصول سمجھیے،
جو ایک قرآن کی بڑی آیات ہے، ان سے زیادہ مشکل اور زیادہ مفید اور ظاہرہ حل مانگنے والی آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں۔ انت سلام خرجا فخراج ربک خیر، کوئی بھی پیچھے یہ کہہ دیا کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی برائی چیز پکڑائی جا رہی ہے، ان کی ضرورت کی نہیں ہے اس لیے نہیں مان رہے، فرمایا نہیں، ان کے پاس ان کی فائدے کی چیز آئی ہے، ان کی ضرورت آئی ہے اور نہیں مان رہے۔ اخلاق خط ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کی ضرورت ہے لیکن اگلا بندہ اس کو اپنی جیب بھرنی ہے، اس لیے اگلا متنفر ہے یا ڈر رہا ہے نہیں دے رہا، پیسہ کمانے لگا وہ اس لیے وہ نہیں دے رہا چیز۔ فرمایا ام تسألهم خرجا، یا آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی خرچہ اور اجرت، یا ایسا تو نہیں کہ آپ انہیں پیسے مانگتے اس لیے وہ نہیں مانگ، نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ ام تسألهم خرجا، یا آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی اجرت مزدوری اس کام کی، تو نہیں ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ فا کے بعد جملے یعنی ایسی بات نہیں ہے، بالکل نہیں مانگ رہا۔ ہاں ایک ہے خراج ربک خیر، تیرے رب کی مزدوری، تیرے رب کی اجرت اور تیرے رب کا اجر یہ بہتر ہے، وہ آپ مانگتے ہیں۔ اس طرح کیا تھا ان اجریہ الا علی اللہ، مناسب والے میں اجر کوئی اجر میں نہیں مانگے، ان اجر الا علی اللہ، خراج ربک خیر، رب کی اجرت یہ بہتر ہے، بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب کی مزدوریاں کافی ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں، کامل ہوتی ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَاللہ رب العالمین رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، بہت زیادہ عظیم رزق۔ مجازی اور بھی دیتے ہیں، باپ بچے کو پیسے دیتا ہے، امیر صاحب غریب کو دے رہے ہوتے ہیں، اور جو آفیسر اور بڑا ہے مالک ہے مزدور کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ مجازی ہیں۔ ان میں سب سے بہترین رازق جو ہے وہ اللہ، وہ خیر الرازقین، چونکہ وہ جو دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے کہنے اور اللہ کی مرضی سے دے رہے ہیں، مجازی ہیں، اصل اللہ ہی دے رہا ہے۔ وَإِنَّكَ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اندر اس لیے دعوت نہیں مانتا کہ دعوت گمراہی کی ہوتی ہے، اور بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ تَدْعُوهُمْ، اور بے شک آپ انہیں پکارتے ہیں إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف، سیدھی راہ کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں، جنت کی راہ، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ وہی کافروں کی طرح کی صفات بیان۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عن الصراط لناکبون، صراط راستے سے، کون سے راستے سے؟ صراط مستقیم جو پیچھے گزرا، اس راستے سے لناکبون، نکب انحراف کرنا اور پھر جانا، پہلو صحیح اختیار کرنا، لناکبون اس سے انحراف کرنا، سیدھی راہ پر نہیں چاہیے۔ یہ جو بس گیر کے عادی ہیں اور پیچھے چلنے کے عادی ہیں، یہ آگے کو نہیں بڑھے گے، جو صراط مستقیم اس پر نہیں کامزہ ہوں گا۔ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں، رحم فرما کر ان کو ہدایت دے دے، کوئی اس طرف لے آئے، نہیں، اور رحم کے بھی ہدایت نہیں ہے، کیسے؟ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور ہم ہٹا دیں ان سے مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، جو تھی کوئی تکلیف، اگر اللہ کو رحم فرمائے ان کی تکالیف اور عذاب وغیرہ ختم کر دیں، لجوا فی طغیانہم، البتہ وہ داخل ہو جائیں گے فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، حیران اور پریشان پھرتے ہوئے۔ ذرا سمجھیے بات، آیت پھر اچھی سمجھ جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ ہدایت جو ہے نا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ جب تک بندہ اس کے قابل نہ ہوا ہو اللہ دیا نہیں کرتے، جب بندہ قابل بنے گا، جس دن یہ بن جائے گا اللہ عطا کر دے، اللہ کی عطا ہی ہوگی، خود تو بندہ نہیں دے سکتا نا۔ جس دن یہ قابل بن جائے گا اللہ تعالیٰ سے عطا کر دے گا۔ اگر یہ قابل نہیں ہے کبھی بھی اللہ سے عطا نہیں کرے گا۔ وَيَهْدِي لِمَنْ أَنَابَ، جب تک اس میں انابت وہ صفات نہیں ہے جو ایمان
جس جو تقاضا کرتی ہے کہ بندے کو ہدایت اللہ نہیں دیں گے. اگر اللہ دے گا تو اس سے مسائل بڑھیں گے. آیت کہتی ہے کہ اس سے مسائل بڑھیں گے. جب تک وہ گندگی نکل نہیں جاتی جو ہدایت کو روک رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر ہدایت ملے گی تو مزید خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. اس کی مثال اس طرح سمجھیں، کسی میں اگر کوئی ایسی خامی ہے، ایسی گندگی ہے، کسی پرابلم ہے، مثال کے طور پر ایک بیمار ہے، اس کا زخم، اسے کوئی گولی لگ گئی ہے، کوئی چاقو کوئی اور ایسی چیز، مثلا گولی کوئی آ گیا، ماری کوئی ہے، لگ گئی ہے، ٹھیک ٹھاک جگہ چھین دی ہے کوئی سی بھی، اور اندر یہ گولی موجود ہے، بندہ زندہ ہے. اب یہ اس کے زخم ہے، گرد بھی ہے، یہاں کا خون بھی نکل رہا ہے، برے بھی لگ رہے ہیں، نقصان دہ بھی ہیں، اس زخم کا بند کرنا ضروری ہے. لیکن اچھا ڈاکٹر کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ بس اپنا سامان اٹھائے اور زخم دھوئے اور فوراً جو ہے سینا شروع کر دے کہ ٹھیک معاملہ ختم ہو جائے، تاکہ یہ جو جراثیم ہیں اندر نہ جائیں اور گندگیاں رک جائیں، زخم ٹھیک ہو جائے. نہیں کرے گا. جب تک یہ اندر یہ گولی موجود ہے یہ کام ہونے نہیں کرے گا. وہ نکالے گا تو پھر یہ کام کرے گا. اسی طرح یہ گمراہیاں ایسی ہیں، اگر ایک بندے میں کچھ جب تک یہ موجود ہے اللہ ہدایت نہیں دیں گے. اللہ نے ہدایت دے دی تو ہدایت ہی پھر مسائل پیدا کرے گی، اور اندر گولی زہر پیدا کرے گی، اور اس کی بنا پھر کل اس سے زیادہ چیرنا پڑ جائے گا. انسان جیسے چیرنا پڑے گا یا مر ہی جائے گا اس گولی سے جو اندر اس کے پھنسی ہے. اس لیے پہلے وہ نکلے گی تو پھر اس کے بعد باہر کا زخم دیکھا جائے گا. یعنی انسان جب ہدایت نہیں ہے وہ گمراہ ہے، اس کے اندر گندگی ہے. جب تک اندر کی گندگیاں نکلتی نہیں ہے، ظاہر کو اللہ زبردستی ٹھیک نہیں کر سکتے. ہدایت اگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر کریں گے تو پھر یہ ہوگا غلط جو بھی دنیا نہیں ہے. اور ویسے بھی وہ چیز فری ملتی ہے اس کی قیمت نہیں ہوتی. ہدایت اگر اللہ سے دیں گے بہت بڑی قیمت رکھتی ہے تو پھر قدر نہیں کریں گے. پھر دیکھ لیجیے آپ، ہم میں سے مسلمان معاشرے میں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت بھال میں دی انہیں بڑی قدر ہوتی ہے، اور جنہیں بس والدین ابا اجداد کی معاہد تھے اور اللہ نے دین دیا انہیں نہیں قدر ہوتی، اور ان کے اندر وہ جو زندہ جذبات ہوتے ہیں وہ کم پائے جاتے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا رحم کریں اور کشفنا ما بِهِم مِّن ضُرٍّ، ہم دور کر لیں ان سے جو تکلیف تھی، کوئی تکلیف، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، البتہ وہ داخل ہو جائیں گے فی طغیان اپنی سرکشی میں، یا مہون حیران و پریشان کرتے ہوئے. مزید ان کی الجھنیں بڑھیں گی، تکالیف ان کی بڑھیں گی، مصیبتیں بڑھیں گی، ان کی گمراہیاں، ان کی بغاوتیں بڑھ جائیں گی. یہ سزا کے لائق ہے، اور سزا نہ دی تو مسائل پیدا ہوں. یہ بھی استعمال. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے کو پکڑا بالعذاب، عذاب دے کر، عذاب ان پر مسلط ہو گئے. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، فَمَا اسْتَكَانُوا، انہوں نے عاجزی نہ کی لربِّهِمْ، اپنے رب کے آگے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور یہ گڑگڑا ان کو پہلے اپنانا چاہیے تھا. یہاں تکلیفیں جب آئیں گے تو پھر ان کی چیخیں نکلنا شروع ہوگی. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، حتی یہاں تک اذا فتحنا علیہم، جب ہم کھولتے ہیں ان پر بابا، ہم نے کھولا ان پر بابا دروازہ ذا عذاب شدید، سخت عذاب والا، اذا ہم فی مبلسون، اچانک ہم اس میں مبلسون، نا امید ہونے لگے. عذاب آیا پھر یہ نا امید ہو گئے. وهو الذي رب العالمین یستیوان شاءکم السماء والابصار، اس نے پیدا کیا، اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے سماعت کو سننے کو، والابصار اور دیکھنے، بصارت کو دیکھنے کی صلاحیت، والافئدہ اور دل پیدا کیا، کان، آنکھ اور دل پیدا کیا. قلیلا ما تشکرون، کم تم شکر کرتے ہو نعمتوں کے باوجود. وهو الذي ذراكم في الارض، رب العالمین کی ہستی نے تمہیں پھیلا دیا فی الارض زمین میں، والیہ ترجعون، اور
تشرف اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وهو الذي يحيي ويميت اللہ رب العالمین کی ہستی جو زندہ کرتی ہے وہ یمید اور مارتی ہے. وَلَوْ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اس اللہ کے لیے اختلاف ہے آنا جانا اللیل والنہار رات اور دن کا اختلاف آنے جانے میں رہتے اللہ کے ہاتھ ہے دن کا آنا جانا لے کے آنا لے کے جانا. افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عظیم اللہ سے اعراض کیے جا رہے ہیں. بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی جو پہلوں نے کی تھی. بل قالوا نے کہی مثل ما قال الاولون مثل اس کے جو پہلوں نے کی جو کفر انہوں نے بکا یہ بھی اسی کی طرف جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہی کچھ. قالوا وہ کہتے ہیں اذا متنا اس کی مثال یہ انہوں نے بھی کہا تھا یہ بھی کہہ رہے ہیں. قالوا نے کہا اذا متنا وكنا ترابا کہ جب مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی عظام اور ہڈیاں فإنا لمبعوثون کہ ہم پھر پیسے میں جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا یقینا ہم وعدہ دیے گئے ہم آباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد من هذا یہ والا وعدہ کہ جی ہم مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے من قبل اس سے پہلے یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے کیا گیا. ان هذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے مگر یہ قصے کہانیاں ہیں الاولین پہلوں کی. اساطیر جھوٹے قصے کہانیاں بے معنی اور بے حقیقت کہانیوں کو کہا جاتا ہے اساطیر الاولین. اور کہہ رہی ہے من الارض ومن فیہا کس کے لیے ہے زمین ومن فیہا اور اس کے درمیان کس کا ہے جی زمین کے درمیان جو کچھ اور زمین یہ کس کی ہے جن کو تم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو کیا جواب دیں گے؟ سیقولون کہیں گے قریب للہ اللہ زمین بھی اللہ کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی اللہ کی. اور کہہ دیئے فلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے تم یہ مانتے ہو کہ زمین اللہ کی ہے پھر بات اس سے کیوں نہیں مانی جائے گی تمہیں سمجھ نہیں آتی. جس کی جگہ جس کا پلاٹ جس کا گھر اسی کی مرضی چلے گی. مانتے ہو کہ زمین اللہ کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بھی ہے حتیٰ کہ ہم بھی اللہ کی. اور بات جو ہے اللہ کی بندگی جو ہے جھکنا جو ہے کسی بندگی میں جھکنا ہی ہے نا جھکاؤ ہے. اس کی مثال اس طرح دیجیے کہ کسی غریب مسکین لاچار تھا آپ نے گھر بنا کر دیا جو رل رہا تھا کوئی اس کے پاس ٹھکانا نہ تھا آپ نے جگہ گھر بنا کے دی جی رہے ٹینشن آپ نے ختم اور چابی آپ نے پکڑائی اور اس نے جی منہ موڑا آپ سے پھیرا اور دوسرا بندہ کھڑا ہے اس سے کہا کہ جی بڑی مہربانی اللہ کو جیسا عطا فرمائے. اس طرح کی بات دے اللہ تعالیٰ تخلیق اللہ کی ہو نماز اللہ اور شکریہ جھکاؤ سلوٹ سلام جو ایسے کرتا تھا وہ جی کسی اور کا شروع ہو کسی نے بت کا کر دیا کسی نے حجر کا کر دیا کسی نے شجر کا کر دیا. اس لیے فرمایا افلا تذکرون افلا تعقلون کوئی عقل نہیں کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتے. یہ عقل اگر دین نہ بھی ہو عقل کو سمجھ آنے والی بات ہے افلا تذکرون نصیحت نہیں حاصل کرتے. اور کہہ دیجیے رب السماوات السبع رب السماوات کون ہے رب آسمانوں کا السبع سات اور رب العرش عرش کا رب کون العظیم جو عظیم عرش عظیم رب کا عظیم عرش کا رب کون سیقولون للہ کہیں گے اللہ رب العالمین. عرش کو سمجھ آتی ہے کہ مشرکین بھی مانتے ہیں. سیقولون للہ کہتے ہیں اللہ کے لیے ہی ہے اللہ کی ملکیت ہے ان کے لیے فلا تتقون کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں. جس اللہ کو اتنی عظیم اتنی زیادہ آسمان ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب مانتے ہو اس کا کوئی ڈر نہیں ہے تمہارے دل میں. ایک بندہ جو بہت بڑی جسامت رکھنے والا بہت غصے والا بہت طاقتوں والا بڑا نامرد اور آپ سب جانتے ہیں شکل آپ نے دیکھی کہ بڑی اور اقدار والی شکل ہے طاقت اس کی بڑی ہے. اس نے ایک حکم کرنا اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اور جیل میں بھی ڈال دیا جائے گا قید بھی کر دیا جائے گا یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا.
یہ سب کچھ آپ کو ہے خبر، اور پھر بھی آپ نہیں مانتے تو بیوقوف ہوگا۔ اللہ کو جب ساتوں آسمانوں پر اور عرش عظیم جب آپ مانتے ہیں تو پھر افلا تتقون، ڈر نہیں لگتا اس اللہ سے؟ افلا تتقون، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے نہیں، بچتے نہیں کہ شرک اور کفر وغیرہ سے؟ اور کہہ دیجیے من بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ ہے بادشاہت ہر چیز کی، بادشاہت کس کے ہاتھ ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العالمین پناہ دیتے ہیں وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ایک یہ معنی کہ اللہ پناہ دیتے ہیں اور اللہ جیسی پناہ کسی کے پاس، اور اسے ظاہری مانیں گے کہ یہ تو ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پیچھے دنیا پڑی اور اللہ اسے پناہ دے دے بچ جائے گا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، حدیث ہے کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور چاہے کہ اپنے نقصان اور اللہ کا ارادہ نہ ہو، لم يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، کوئی نقصان نہیں دے سکتے، سے مسلم وغیرہ کی بات، مگر جو اللہ نے تقدیر میں اسے اگر نفع دینا چاہے نہیں دے سکتے اگر اللہ کی مرضی ہو، یہ ایمان ہونے تو کوئی یقین۔ ساری دنیا مارنا چاہے اللہ پناہ دے سکتے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی جس کو تکلیف، مصیبت اور آزمائش اور مارنا اور بیماریاں کوئی بھی چیز دینا چاہیں اور دنیا میں سے کوئی ہو یا ساری دنیا مل کر جو ہے پناہ دے رہے کہ نہیں اللہ ہم نے نہیں دینے دینی اسے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ پناہ دیتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کو تم تعلمون، کیا ان کو تم تعلمون اگر تم جانتے ہو، سيقولون للہ، کہتے ہیں جی اللہ کی یہ طاقت، بادشاہ ہر چیز کی اللہ کے ہاتھ، اللہ صرف بادشاہ نہیں ہے، یا فرمایا بیدہ ملکوت کل شیء، بادشاہ ہے اس کے ہاتھ۔ ایک ہے نا مثال کے طور پر آپ کے یہاں کے بادشاہ جی وہ بادشاہ ہیں، خود تو بادشاہ ہیں، لیکن اگر وہ چاہیں کہ مجھے بادشاہ بنانا تو یہ نہیں کر سکتے، مجھے کیا بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نہ صرف بادشاہ بلکہ بادشاہت کو اس کے ہاتھ ہے، اس کو چاہیں بادشاہت کے مالک یہ کہیے، ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ ہے، اور پناہ دینا چاہیں تو دے دے، اور کوئی اس کے خلاف پناہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ کون ہے؟ کہیں گے اللہ کی یہ طاقت ہے، اسی کی یہ طاقت ہے، بیدہ ملکوت کل شیء یجیر ولا یجار علیہ۔ کہہ دیے فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، پھر کہاں جادو کیے ہو؟ کیا کون سا جادو چل رہا ہے تم پر؟ اس جادو میں تم رہ چکے ہو، پڑھ چکے ہو، کیسا جادو تم پر کیا گیا؟ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، بس کہاں تم جادو کیے جاتے ہو؟ یہ سب مانتے ہو کہ ملکیت اللہ کے ہاتھ ہے، تو پھر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا؟ جب دیکھیں ایک طرف مانتا ہے ایک بندہ کہ میری روزی، عزت، ذلت، رسوائیاں، کامیابیاں، ناکامیاں، کامرانیاں، نجات، سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ، للہ۔ تو پھر یہاں کیا پاگل پن کرنے آئے ہو؟ جادو ہو گیا؟ جب مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ ہی کرے تو پھر یہ مندر میں جانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر دربار پر حاضری کا کیا مقصد ہے؟ پھر غیر اللہ کو سجدے کا کیا مقصد ہے؟ پھر کسی اور کی بھی ماننے کا کیا مقصد ہے؟ تو کچھ جادو تو نہیں ہوا۔ دیکھیں جب مانتا ہے کہ تمام خزانے وہاں ہیں، تمام کام میرے وہاں ہو سکتے ہیں، تو ادھر پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان بھوک لگی ہے اور یہ جانتا ہے بندہ کہ یہ ہوٹل ہے اور میرا خالی پیٹ یہاں فل ہوگا، الٹا وہ واش روم بھاگ کے آ رہا، وہ جادو کا نہیں، وہ پاگل کا نہیں ہے بندہ۔ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، یہ تو پیٹ کے خالی کرنے کی جگہ بھرنے کے لیے وہاں پیٹ پر آ جاتا ہے، وہاں جانا چاہیے تھا۔ جب ایسا بھی کام کرنا ہم کہتے ہیں پاگل تو نہیں ہو گیا، تو فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، اس پر جادو پاگل ہی ہوتا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، بس کہاں تم جادو کیے جاتے ہیں؟ کہ اللہ نے خود سوال کر کر انہیں سمجھائی ہے، عقلی دلائل۔
کفر پر اللہ جب بات کرتے ہیں، شرک پر کرتے ہیں، عقل دلائل زیادہ دیے جاتے ہیں۔ کافر اور مشرک جو ہے یہ نقل کو نہیں مانتا، یہ عقل کو مانتا ہے، اس لیے پھر عقلی باتیں یہاں سے کی جاتی ہیں۔ فَنَّا بِسَرُ سورہ مومن کا موضوع ایمان اور کفر ہے۔ وَلَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ بل نہیں، کوئی جادو شادو ان پر نہیں ہوا۔ اتیناہم بالحق، ہم نے کے پاس حق لائے، قرآن حدیث دی۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ جھوٹ ہیں، یہ کوئی جادو شادو نہیں ہوا، یہ جھوٹ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، ہر اسے سمجھائے کہ ہر زمانے کا کافر مشرک جو ہے یہ اللہ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کو مان کر غیر اللہ کو مانتا ہے، کلمہ پڑھ کر یہ شرک کرتا ہے۔ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ، نہیں بنایا اللہ رب العالمین نے، نہیں بنائے من ولد کوئی بھی اولاد، کوئی بچہ شخص نہیں لیا پکڑا بنایا بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، کوئی الہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو عقل بتاتی ہے مسائل کا الہ ہونا ہے کیسے، اگر الہ ہوتا اذن اس وقت لذهب لے جاتا کل الہ، ہر الہ بما خلق، جس نے پیدا کیا، وَلَعَلَى بَعْضُ عَلَى بَعْضٍ، اور بعض پر کلو دکھاتے بڑا ہونے کی کوشش کرتے۔ کیا معنی اذن لذهب كل الہ بما خلق وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سمجھا کیا معنی؟ ہر ایک اپنا لے جاتا، کیا لے جاتا، کیسے لے جاتا، کیوں لے جاتا، سوال ہے نا۔ ہوتا یہ ہے کہ شراکت کا رزلٹ دنیا میں جدائی 100 سال 2 سال چل جائے گی زیادہ سے زیادہ، پھر اس کے بعد وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، قرآن کہتے ہیں شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ شراکت اگر ناراضگی نہ بھی ہو نا تو کسی زمانے میں تو پھر جدائی ہونی ہوتی ہے نا۔ ایک جوائنٹ فیملی اور بھائی مل کر رہ رہے ہیں، کب تک رہیں گے، آخر تو جدائی تو ہونی ہے۔ ہر شراکت میں آخر جدا ہونا ہے، وہ ناراضگیوں اور خیانتوں سے نہ ہو، ویسے ہونا ہے۔ 2 سال 3 سال 200 سال 300 سال 400 سال ایک شراکت چلے گی، اگرچہ ناممکن ہے، پھر جدا تو ہونا ہی آخر۔ اگر یہ دنیا کا تصور ہے کہ جدائی آخر ہوتی ہے، اور جب جدائی ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، مثلا میری اور آپ کوئی شراکت ہے کسی کام میں، کوئی شیئرنگ ہے کسی بھی طرح کی، ہم نے 50 سال پارٹنرشپ کیا، کسی طرح سے معاملات چلائے اپنے، اور اس کے بعد ہمیں بہتر لگا کہ اب ہم چونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر اولاد کا مسئلہ ہے پتہ نہیں وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے تقسیم کر دیتے ہیں، یا جی معاملات چل نہیں رہے، مسائل ہیں تو اگر الگ الگ کر دیں ٹھیک رہے گا، ناراضگی نہیں، ویسے ہم جدا کر لیں گے۔ اب کیا ہوگا جب ہم تقسیم کریں گے، مثلا جی ہم نے گاڑیوں کا کاروبار شروع کیا، جب ہم نے حساب لگایا کہ اس وقت ہمارے شو روم میں 1000 گاڑی کھڑی ہے، تو کیا ہوگا، 500 آپ کی 500 میری، آپ اپنی لے جائیں گے، میں اپنی لے جاؤں گا، یا جو چیز آپ لائے تھے وہ آپ لے جائیں گے، جو میں لایا تھا میں لے جاؤں گا۔ یعنی یہ دنیاوی طور پر ہوتا ہی ہے، یہی چیز اللہ اس انداز سے سجا دیکھیں، اگر اللہ کے کوئی شریک ہو ایک دن جدائی ہو تو اس نے پھر اپنی چیز لینی ہے، اس نے اپنی لینی ہے۔ مثلا اللہ کا شریک ہے بالفرض، نعوذ باللہ 2 منٹ کی، اس نے زمین کو پیدا کیا، اللہ نے آسمان کو کیا، اب جدائی سینکڑوں اور ہزاروں سال ہو گئے ہیں، تو جی اب جدائی ہوگی تو ایک نے زمین کھینچنی ہے، دوسرے نے آسمان کو کھینچنا ہے، اس لیے بات گزری تھی نا، تو دوسرا الہ ہوتا لفسدتا، زمین و آسمان نے رہنا نہیں تھا، تو اس لیے کہ یہ نظام کا خلل یہ ضروری تھا، اگر اللہ بھی معبود کوئی شریک ہوتا، جبکہ نظام سب چل رہا ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شریک نہیں ہے۔ وما كان من إله،
نہیں اللہ کے لیے کوئی الہ دوسرا، اذن اگر ہوتا تو اس وقت لذہب لے جاتا کل الہ ہر الہ بما خلق جو اس نے پیدا کیا. ایک یہ خرابی ہونی تھی. دوسرا وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور علو چاہتا، اوپر آنے کی کوشش کرتا، اوپر آنے کی کوشش کرتے بعض عَلَى بَعْض، بعض یہ ہوتا نا شراکت داروں میں ہر ایک کوشش ہوتی کہ میں اوپر رہوں. تو پھر یہ تو ہوتا یہ اللہ بندوں کی عقل کے مطابق حال کر رہے ہیں کہ تمہارے یہاں نظام نہیں چلتا کیا اس طرح؟ یہ معاملات ہوتے نہیں ہیں. خود زندگی میں تمہیں سمجھ آ جاتا ہے اور وہاں پھر دین میں نہیں سمجھ آتی یہ چیزیں تمہیں. یہ شرک بھی طرح سے دنیاوی معاملہ ہے نا. دین کے اندر تو شرک کوئی تصور نہیں ہے. ان لوگوں نے دنیا داری کو ٹھیک کرنے کے لیے اس شرک کو بنا رکھا، یا غلطیاں یا مال یا کوئی اور چیزیں. تو اس لیے اللہ نے مثال بھی اس کی دنیاوی ہی دے رہے ہیں. یہ دینی چیز نہیں ہے شرک، اس لیے اللہ اس کی مثال دنیاوی دے رہے ہیں، دینی نہیں ہے. سبحان اللہ، پاک اللہ رب العالمین، کوئی شریک ویسی چیز نہیں. عما یصفون، اس سے جو بیان کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک ثابت کیے، اولاد ثابت کی، ایسی اور گندگیاں اللہ سے پاک ہے. ان کی بیان کر رہا ہوں صاف صاف. عظیم ذات، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا غیب کا والشہادہ اور حاضر کا. وتعالی عما یشرکون، بس اللہ رب العالمین بہت بلند ہے اس شرک سے یہ لوگ کرتے ہیں، بہت بلند ہے جی. عالم الغیب والشہادہ، دیکھیں عالم الغیب والشہادہ رب العالمین. اللہ کو نتیجہ پتہ ہوتا ہے. وہ شراکت کرے، آپ کسی شراکت کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ جی مجھے فائدہ ہوگا، کاروبار، پیسہ آ جائے. میں کام نہیں کر سکتا، کام کر سکتا، میں پیسہ دوں میں کام کروں، یا میں کام کر سکتا ہوں پیسہ نہیں کرتا، اس سے پیسے دوں کام ہو جائے. اور کر کے شراکت کر کے پھر آپ پچھتا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ پھر آپ خوش کیا جو پچھتا رہے ہیں، اس لیے آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ آپ کا علم نہ جس تھا. آپ نے شراکت کر دی، لگا یہ کہ مجھے بڑا فائدہ ہوگا اور فائدہ ہو نہ سکا. اللہ عالم الغیب والشہادہ، بہت بات کے مسائل پتہ ہوتے ہیں. شراکت کا نقصان، ہر چیز کا نقصان رب العالمین نے بہت پہلے جانتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وتعالی عما یشرکون، وہ بلند شرک جو کرتے ہیں. قل کہہ دیجیے رب اے میرا رب، بما ترینی، پیاری پیاری دعائیں یہاں سکھائی جا رہی ہے. قل کہہ دیجیے رب اے میرے رب، بما ترینی ما یوعدون، اگر تو دکھلا دے مجھے اور ما یوعدون جو وعدہ دیے جاتے ہیں عذاب کا. یعنی اگر عذاب آ جائے میرے ہوتے ہوئے تو رب اے میرا فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے نہ بنائیے ظالم قوم. اس میں اشارہ کہ کافر جو ہے ظاہر نہیں مان رہے، شرکی ظاہر تباہ ہوں گے. جب عذاب آئے میرے سامنے، میں دیکھوں میرے ہوتے ہوئے، میرے زندہ ہوتے ہوئے، تو فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ظالم قوموں کے ساتھ نہ کیجیے کہ ساتھ میں تباہ ہو جاؤں، یہ نہ کرنا. اس میں اشارہ ہے کہ تم تباہ ہو گئے. قرآن اشارہ دے رہے ہیں کافروں میں شبوں وغیرہ وغیرہ کو کہ تمہاری تباہی تمہاری یقینی ہے. نبی جو دعا کر رہا ہے کہ مجھے نہ کیجیے، مطلب ہے کہ اب تباہ ہونا ہے. وَإِنَّا لَا نُرِيَكَ مَا نَعِدُ، اسی طرح اس نے بھی دعا کرتا تھا نا. سنن ترمذی 32-35 صحیح حدیث. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، یا اللہ جب تیرا ارادہ ہو فتنہ اور آزمائش کا عذاب دینے کا کسی قوم کو، اس سے پہلے مجھے اٹھا اور عذاب میں نہ مبتلا کر. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. وَإِنَّا بے شک مالا نُرِيَكَ، اس بات پر کہ آپ کو دکھائیں، مَا نَعِدُهُمْ، وہ چیزیں جو ہم جن کا وعدہ ان سے کرتے ہیں، لَقَادِرُونَ، بے شک قادر ہیں. ہم جن عذابوں کا وعدہ ان سے کرتے ہیں یہ آپ کو دکھانے پر ہم قادر ہیں. ادفع بالتی احسن السیئات، ٹھیک دعائیں بھی ہیں، بس سبق اختیار کی بھی چھوڑی ہیں. یہ بدبخت دنیا کفار کی نہیں جانتی سمجھتی قدر توحید اور تیری، بس اچھائی کا بدلہ برائی کا بدلہ اچھائی سے آپ دیتے رہے، اخلاق سے کام کریں. ادفع بالتی احسن السیئات، دفع کیجیے، لٹائیے، بالتی اس طریقے سے ہی احسن، لیکن بہت ہی اچھا. السیئات، سیئات اور گناہ اور برائی کو، بدی کو.
ادفع بالذی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کالولی حمیم، قرآن نے کہا دوست بن جائے گا. برائی جو ہے اس کا بدلہ اچھائی سے دیں گے، اگر چاہے مشکل لیکن خوشیاں ملیں گی، عزتیں ملیں گی، اگلا شرما جائے گا، پچھتا جائے گا اور بڑا گہرا دوست بن جائے گا. نحن نعلم ما یصفون، ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو جو بیان کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول کو کہتے ہیں اور وصف اللہ اور رسول کو دیتے ہیں اور صاف دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں. وقل رب، اور کہہ دیجیے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من همزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے. همزات الشیاطین، اور شیاطین انسی ہوں یا جنی ہوں، همزات تمام کے وسوسوں سے. همز اسے گلہ دبانے وغیرہ کو کہتے ہیں، مطلب وسوسے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور تیری پناہ میں آتا ہوں میرے رب، أَن يَحْضُرُونِي. امام ابن زید صاحب فرماتے ہیں یحضرونی فی شیء من امری، کہ حاضر ہوں شیاطین میرے پاس میرے کسی بھی معاملے میں ہے. اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، تیری پناہ میں آتا ہوں رب میرے، ان یحضرون، وہ حاضر ہوں شیاطین میرے پاس، وسوسے پیدا کریں میرے پاس، حاضر ہوں، غلط خیالات نہ آئیں یا چمٹ جائے جن بدن میں حاضر ہوں، تب یہاں تمام اس کے اندر داخل. بڑی کارآمد آیت ہے شیاطین کے معاملے، دم درود خاصب اور جن یہ تکالیف. اعوذ بک رب، خود کے لیے اور دوسروں کے دم کے لیے. اعوذ بک رب ان یحضرون حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک جب ان میں سے کسی کے پاس موت آئی، قال رب میرے رب ارجعونی، مجھے لوٹائیے. موت پھر آتی ہے، پھر کہتے ہیں اللہ بس چانس دے، آتش لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں عمل کروں نیک، فیما ترکت، جو میں نے چھوڑ دیے بیکار، جو میں کبھی کوتاہیاں کر کے آیا ہوں اب اس کا میں ازالہ کروں. فیما ترکت، اس دنیا میں چھوڑا. کلا ہرگز ایسا نہیں کہ تیری واپسی ہو جائے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر نہیں. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، آپ سے نہیں ہوگی. إنها كلمة، بے شک ایک بات ہی ہے، وقائلها، اور اس کے کہنے والے ہوں گے. یعنی آنے کہ بس یہ صرف ان کی بات ہی ہے، یہ قبول نہیں کی جائے گی. کہا کہ ہم واپس کیجیے، اللہ سے نے واپس کر دیا، نہیں ہوگا. بس ان کی بات یہ کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. إنها كلمة وقائلها، کلمہ ہی ہے، اس کے کہنے والے. ومن ورائهم برزخ، اور اس کے پیچھے جو ہے برزخ، پردہ، آڑ، الى یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے. مرنا پھر آگے برزخ کی اور قبر کی زندگی ہے، حتیٰ کہ پھر قیامت برپا ہوگی اور اللہ کے پاس حاضری ہوگی. الى یوم یبعثون. فإذا نفخ في الصور، جب پھونکا جائے گا سور میں پھونکا جائے گا. یہ نفخ ثانیہ ہے، دوسری دفعہ پیچھے تفصیل پڑھی. پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تمام انسان بے ہوش مر گئے، اور پھر دوسری دفعہ سالوں بعد پھونکا جائے گا اور تمام بھی زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فإذا نفخ في الصور، جب پھونکا جائے گا سور میں، فلا انساب بینہم، ان کے درمیان کوئی حسب و نسب یا رشتے ناطے نہیں ہوں گے. یومئذ، اس دن کوئی رشتے ناطے نہیں ہوں گے. پھر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور پیچھے آپ نے ابو داؤد کی روایت پڑھی 36-43، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جسے اس کا عمل پیچھے کر دے، نسب شسب یا آگے نہیں بڑھا سکتا. فلا انساب بینہم، کوئی حسب و نسب بھی داخل ہے اس کے اندر. جتنا بھی یہ سلسلہ تمام درد ہے جی، فلانے کا بیعت شدہ، بیعت کی پیر پائی فلانا پائی، فلا انساب بینہم، کوئی یہ پیر مرشدی، استادی، شاگردی اور قومی قبیلے کا، قوم کا تعلق، قبیلے کا تعلق، ملکی تعلق، علاقے کا تعلق، فلا انساب بینہم. کوئی دنیا میں سارے تعلق چل جاتے ہیں نا جی، ہمارے شعبے کا بندہ، ڈپارٹمنٹ کا ہے اور ہمارے فیلڈ کا آدمی ہے، پولیس والے پولیس والوں کا خیال رکھیں گے اور ڈاکٹروں کا رکھیں گے. علاقوں کی بنیاد پر خیال رکھے جاتے ہیں، زبانوں کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں،
رشتہ داریوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور اوصاف کا خیال رکھا جاتا ہے، تمام چیزیں چلتی ہیں. تو فلا انصاب بینہم میں تمام کی نفیہ کوئی نہیں، فلا انصاب بینہم، فلا انصاب بینہم، یہ کچھ نہ ہوگا. جسے عمل آگے نہ کر سکے وہ چیز آگے نہیں لا سکتی. بخاری کی 2753 نمبر حدیث اور ترمذی کی 3185 نمبر دیگر کتابوں میں بھی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائی ہے، اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ بلایا، لوگوں کو جمع کیا، پھر فرمایا ایک ایک کر کے مخاطب کیا، معاشرہ قریش، اور قریشیوں کو مخاطب کیا کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا دو. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میں تمہیں کوئی ضرر نفع نہیں دے سکتا، اللہ سے نہیں بچا سکتا، کوئی نفع پہنچا نہیں سکتا. یا بنی عبد مناف، انہیں بھی بات کہی. یا معاشرہ قصی، انہیں بھی کہا. یا معاشرہ عبد المطلب، بنی عبد المطلب، یعنی نیچے آتے ہوئے ان سے بھی کہا کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہیں نہیں بچا سکتا. اب تک کہ پھر اپنے گھر کو آئے، فرمایا یا فاطمہ، پھر نیچے آتے ہوئے فاطمہ کی طرف، اے فاطمہ عمل کیجیے، خود کو جہنم کی آگ سے بچائیے، میں تمہیں نہیں بچا سکتا. ہاں صلہ رحمی کا خیال میں رکھوں گا اور اپنی جگہ جو مانگنا دنیا میں مانگیے میں دوں گا، لیکن آخرت میں جو ہے میں کچھ نہیں بچا سکتا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں بات ہی ختم. کون ہوگا باقی کام آئے گا. فلا انصاب بینہم، کوئی ان کے درمیان حسب و نسب یا نسبتیں، رشتہ داریاں، رشتے تعلق، رشتے ناطے کچھ نہ ہوں گے. ولا يتساءلون، نہ ایک دوسرے سوال کر سکیں، سوال کر سکیں، بات نہیں کر سکے گی. نیا بات ہوتا ہے نا جی، بندہ قریبی ہے، کوئی تعلق رہا ہے، جانتا نہیں ہے، بات چیت بھی گرائی نکل رہا ہے، اپنا نکل رہا ہے، کوئی تعلق دار نکل رہا ہے، تو حسب و نسب بھی نہیں ہے. ولا يتساءلون، ایک دوسرے سے کوئی سوال نہ، کوئی جواب، بعد میں کوئی ڈسکشن وغیرہ یہ ہو سکتی ہے. ولا يتساءلون. ایک دن میں لاہور میں رشتے داروں کے پاس جا رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں، وہاں پھر لوکل گاڑی آتی اور ساتھ دوسرا بندہ بیٹھا ہے، سر جھکایا نیچے. کافی سفر میں کر چکا ہوں، اتنے میں سے فون آیا. جب فون آیا تو باتیں شروع کی، میرے متعلق بات نہیں ہو رہی تھی. میں نے کر کے دیکھا وہی چچا ساتھ بیٹھا. تو جب تک باتیں نہیں تھیں پتہ ہی نہیں کون میرے پاس بیٹھا، لیکن جب بات چیت چلی تو تعارف نہیں کرنا ہے، گھر کا بندہ نہیں کرنا ہے. تو یہ حسب و نسب نہیں، ولا يتساءلون بات ہے. یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے ذہن میں، پوچھی نہیں. ولا يتساءلون. تمام ثقلت موازینہ، پر جس کسی کے بھاری ہو گئے اوزان اور موازین. تمام ثقلت موازینہ، جس کسی کے میزان جس کا بھاری ہو گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے، یہی کامیاب ہوں گے. اللہ کا قانون ہے کہ میزان کا بھاری ہونا مطلوب ہے. ومن خفت موازینہ، نیکی کا میزان، ومن خفت موازینہ، جس کا میزان ترازو یہ ہلکا رہ گیا، خفیف رہ گیا. موازین کا جمع لایا گیا نا، اعمال ہیں، عمل تلے گا، روزے ہیں، صدقات ہیں، جہاد ہیں، ہجرتیں ہیں، علم ہیں، عمل ہیں. اولئک الذین خسروا انفسهم، خسیر ہوگا جن نقصان میں ڈالا خود کو. کہ جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. جو کافر ہیں اور تلفح وجوہهم النار، جلسا دے گی ان کے چہروں کو النار، آگ ہولیاں ان کے بگاڑ دے گی. وهم فیہا کالحون، اور وہ اس جہنم میں کالحون ہوں گے. کالحون سمجھیے، الحون کسے کہتے ہیں؟ ہم طبری رحمہ اللہ عبداللہ بن مسعود کا اثر لاتے ہیں صحیح سند سے، فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہنے کی تفسیر میں کیا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بکری شکری جانور کا سر جو ہے وہ بھونا جائے، پکایا جائے، اسی طرح سالم آگ پر وغیرہ، تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ یعنی وہ ہونٹ شونٹ پہ جل چکے ہوتے ہیں، اور یہ جو داڑے ہیں
یہ باہر نکلی ہوتی ہے، دان جو اس طرح نظر آتے ہیں اس کے عجیب انداز سے. تو یہ ہے وہ فیہا خالدون، چونکہ گرم پانی پیے پلایا جا رہا اور سب کچھ ہی ختم ہو رہا اور تپش ہے اس پانی اور ساگ کی، تو یہ دانے باہر نکلی ہیں ان پر. اس لیے بعض معنی کرتے ہیں کہ وہ بد شکل ہوں گے، شکلیں بڑی منحوس ہوں گی، نہ دیکھنے والی. خالدون الم تکن آیاتی، کیا نہ تھی میری آیات علیکم تلاوت کی جاتی تھی علیکم تم پر، فکنتم یا تکذبون، تم سے جھٹلاتے تھے. تم وہ نہیں ہو کہ تمہیں میری آیات سنائی جاتی تھی تو مانتے نہیں تھے. قالوا کہیں گے، یہ ڈبل سزا ہوتی ہے نا کہ تکلیف بھی دی جا رہی ہے، مارا بھی جا رہا ہے اور ساتھ جو ہے باتیں بھی سنائی جا رہی ہیں. تو اللہ باتیں میں کو بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں. قالوا ربنا انك من غلبت علينا شقوتنا، ہم پر غالب آ گئی ہماری بدبختی، وكنا قوما ظالمين، لیکن ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا، ہمارا تو ہمیں نکال منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فإن عدنا اگر ہم دوبارہ لوٹیں، دوبارہ کفر کریں، شرک کریں، فإنا ظالمون، تو بے شک ہم ہی ظالم ہوں گے. بس ایک چانس دے دنیا میں بھیج دے، اب اگر ہم شرک کفر کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے. دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کرے پھر جائیں، مطلب ردوا لعادوا لما عنوا، اگر ہم بھیج بھی دیں نا پھر بھی وہی کام کرنے. انسان کی اچھی خبر ہے اللہ کو. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ نے کہا اخسئوا فيها، ذلیل و خوار ہو جہنم میں، ولا تكلمونی، مجھ سے بات نہیں کرنی. ولا تكلمون، یہ بڑا شدید غصہ ہے. ذلیل غصہ ہو تو بات نہیں کرنی، بس خاموش، جیسا کہ خاموش مبن کریں. ولا تكلمون، مجھ سے بات نہیں کرنی. یہاں تو یہ ڈائریکٹ بات ہے. لیکن حدیث قرآن کی تشریح ہے، ابن ابی شیبہ اور مسلم حاکم وغیرہ کی روایت ہے کہ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، جب وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک چانس دے، واپس کر دے، یہ جب کو جواب دیا جائے گا اخسئوا فیہا، یہ فوراً نہیں ہے بلکہ دنیا کی ڈبل زندگی جتنی ہے اتنے عرصے بعد انہیں جواب دیا جائے گا. یعنی اگر 1 کروڑ یا 1000 سال یا 50,000 سال دنیا کی عمر ہے تو 1,00,000 سال بعد ان کو یہ جواب دیا جائے گا. یعنی کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے نا، سفارش اپنی پیش کیا، محنت کیا اور ترلے کیے ہیں، بھیک مانگے کہ اللہ ایک چانس ہے، جواب تک نہیں دیا جا رہا. اتنا لمبا عرصہ لیکن ایک بے چینی کے بندہ جواب کا منتظر، اتنے عرصے بعد جواب دیا گیا. اور جواب کیا تھا؟ اخسئوا فیہا، ذلیل ہو جاؤ، خوار رہو، لا تکلمون، بات نہیں کرنی. جرم کیا ہے؟ انه كان فريق من عبادي، بشک ایک فریق تھا من عبادی، میرے بندوں کا، یقول جو کہتا تھا ربنا ہمارا آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، برحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے ہمیں بہترین رحم کرنے والا. ایک نیک طبقہ تھا جو اللہ کی بندگیاں کیا کرتا تھا اور تم اسی کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور ان کے پیچھے پڑنے نہیں تمہاری آخرت تباہ کر دی ہے. اس سے سمجھ آتی ہے کہ نیک لوگوں کو پریشان کرنا دنیا کی تباہی ہے بندے کی. اتخذتموهم سخريا، یہ پھر دعائیں مانگنے کی نجوکیاں یہ ہونی چاہیے. یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. فاتخذتموهم، تم نے بنایا اس طبقے کو، لوگوں کو، سخریا، مذاق بنا دیا، مذاق اڑا دیا. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے بلا دیا تمہیں ذکری، میری یاد بلا دی تمہیں. ہوتا ہے نا کہ جب بندہ ان کے پیچھے پڑا رہے گا یا اچھوں کے پیچھے تو پھر ظاہر ہے بندگی کیا کر رہی ہے اللہ کی. جب یہ فالتو کا عمل مصروف اور مشغول ہے، دین کی مخالفت کے پیچھے یہ پڑا اور وہی کے پیچھے یہ پڑ چکا ہے، تو پھر عمل اس کا اثر نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کے پیچھے پڑے گا تو بددعائیں دیں، بعد بددعائیں نہ بھی دیں تو سزا اللہ تعالیٰ دے گا اور دین سے محروم کر دے گا. فاتخذتموهم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑاتے رہے، پیچھے پڑے رہے ان کے، اس حد تک تمہاری پھر بدبختی ہوئی اور یا اتنے مصروف رہے ان کے پیچھے پڑ کر، حتی انسوکم ذکری، انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بلا دی. انہوں نے نہیں بلائی، جب بدبختوں نے خود اپنی بلوائی ہے ان سے. حتی انسوکم ذکری، انہوں نے بلا دی تمہیں میری یاد، میرے ذکر سے غافل کر دی. سمجھ یہ آئی
کہ اللہ کیا ذکر کو کسی کے لیے نہ متاثر کیا جائے، کسی کے لیے نہ اپنا نہ پڑھایا، دوست تو چھوڑی ہے دشمن کے بھی ایسا مقابلہ کہ بندے کی اپنی عبادات تباہ ہو جائیں، یہ اللہ کا درس نہیں ہے، حل کا عنصر کو ذکری وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم جو ہے ہنستے تھے ان پر، مذاق اڑاتے تھے ان کا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ إِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ بِالسُّوءِ وَالْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. آج یہ ہنسیں گے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے تھے. انی جزیتہم اليوم، بے شک میں تمہیں بدلہ دیتا ہوں اور دوں گا آج کے دن انہیں میں بدلہ دوں گا بما صبروا، ان کے صبر کی بنا. تم انہیں تنگ کرتے رہے، پریشان کرتے رہے اور صبر کرتے رہے، آج میں بدلہ دوں گا، تمہیں نہیں ملیں گے. اسی طرح دین پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے صبر کیا ہے، آج میں بدلہ دوں گا. انہم الفائزون، بے شک وہی ہے فائزون، کامیاب ہونے والے. یہاں آگے کامیابی جنت کا ملنا، اللہ کے دیدار کا نصیب ہونا. انہم الفائزون، بے شک وہی کامیاب ہونے والے. دنیا میں اللہ نے چیز رکھ دی ہے، دنیا میں اس لیے تاکہ لوگ جو ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ کسی کی اپنی آخرت کسی کی وجہ سے بندہ تباہ کر رہے ہیں. بندہ بڑا رہے مومنوں کے پیچھے، مسلمانوں کے پیچھے، کہ پھر اللہ اس کو پکا جہنمی بنا دے گا نا. اس لیے مومنوں کا مذاق چھوٹی چیز نہیں ہے، جہنمی بننے کا سبب ہے. اللہ کا ولی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، بچی ہے اس کی دشمنی سے. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قال كم لبثتم في الأرض، کتنا عرصہ زمین میں رہے ہو، عدد السنين، سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ رہے ہو دنیا میں. وہی جو جس دنیا کے لیے ہم نے آخرت تباہ کی اس کے بارے میں اللہ پوچھے کتنا عرصہ رہے ہو. قالوا وہ کہیں گے لبثنا يوما أو بعض يوم، ہم رہے ہیں ایک دن یا دن کے بعد حصہ، چند گھنٹے. فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، بس سوال کیجیے گننے والوں سے، عادی شمار کرنے والے ہیں ان سے سوال سے پوچھیے. قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرمائیں گے کہ تم نہیں رہے دنیا میں إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑے. آخر کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہے نا معاملہ، سارا ایک قطرہ ہی ہے ٹوٹل. لو بڑے ہزاروں سال کیوں نہ ہو. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہو، نہیں جانتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ خیال کر بیٹھے ہو، گمان کر لیا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا عبثاً بے فائدہ. وانکم الینا لا ترجعون، بے شک تم ہماری طرف جو ہے لوٹائے پلٹائے جاؤ گے. وانکم الینا لا ترجعون، تم میری طرف نہیں لوٹائے. تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ نے تمہیں عبث پیدا کیا، ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا بے فائدہ. عبث کسے کیا بدلا؟ عبث یہ نہیں بندہ چٹھا ہوشیار ہے، بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہا، بڑی کمانیاں کر رہا ہے، ملک کو چلا رہا ہے تو عبث نہ ہوگا. نہیں، یہ سب کچھ کر رہا ہے اور دین اس کی زندگی میں نہیں ہے، نماز روزہ زکات نہیں ہے. یہی جسے ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، چیزیں چھوٹا سمجھتے ہیں جن چیزوں کو، یہ داڑھی، یہ مسواک، یہ 5 شب باجماعت نماز، یعنی اللہ کی خشیت، یہ اس انسان کی زندگی میں نہیں ہے. باقی سب کچھ ہے، یا آپ کے وزیر ہو، مشیر ہو، یہ فلاں 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 اتنے بھی بڑے نام ہیں، اگر اس سے محروم ہیں تو اس آیت کی روشنی میں ہم عبث زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سمجھے ہیں کہ شاید ہم عبث پیدا کیے ہوئے ہیں. نہیں، ہاں جس میں دینداری اور الہیت تقویٰ ہے تو اس سے اللہ یہ نہیں کہیں گے وہ کامیاب ہے. اب حاصل تم کیا تمہیں خیال کر بیٹھے ہو انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں عبث اور بے فائدہ پیدا کیا ہے. کوئی حساب و کتاب نہ ہو، قیامت نہیں آئے گی، حشر میں نہیں آنا، نام اعمال اور اعمال کا توڑا جانا یہ نہیں ہونا، اور اسی طرح یہ باتیں نہیں ہونی. میں خیال کر بیٹھے ہو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، بے شک تم تمہاری میری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، مرنا نہیں، قیامت نہیں، حشر نہیں. اور یہ خیال سوچ ہے. تعالی اللہ الملک الحق، بلند ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے الحق و سچا ہے. کی مناسبت سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں فرمایا تم کیا یہ خیال کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا. پھر فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ بہت بلند ہے. وجہ یہ ہے، مناسبت یہ ہے کہ انسان جو پاگل نہ ہو وہ فالتو کام نہیں کرتا. انسان اپنی چھوٹی مخلوق ہے،
یہ جو کام کرتا ہے مقصد کرتا ہے، بے مقصد نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ تو انسانوں کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کرے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادات مطلوب ہوں، نہ خلق پر ایمان مطلوب ہوں، ابس اللہ پیدا کرے، تو یہ تو پھر اللہ کا ابس اور فالتو کام کرنا ہو جائے گا۔ اللہ وہ اللہ جو المتعال اللہ الملک الحق، بلند بادشاہ اور سچا ہے، سچا بادشاہ۔ جب عام ایک انسان اس میں تمیز ہو، شعور ہو، وہ فالتو کام نہیں کرتا، وہ عظیم اللہ کیسے فالتو کام کر سکتا ہے کہ تمہیں پیدا کر دے اور پیدائش کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ ہے فتعال اللہ الملک الحق، فتعال اللہ رب العالمین، الملک و جو بادشاہ، الحق و سچ، الحق کس کام سے بلند ہے؟ فالتو کام کرنے سے، ابس کام کرنے سے بلند ہے، اور اللہ ابس کام نہیں کرتا۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ معبود الا ہوا مگر وہی ایک اللہ، رب العرش الکریم، و رب ہے عرش الکریم کا، عرش مجید کا، عرش عظیم کا، و رب معزز عرش کا، عزت دار اور عزت مند عرش کا مالک۔ ومن يدعو مع اللہ، جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ الہ آخر، دوسرا الہ، پکارے کہ زندگی کرے، پکارنے میں انہوں نے پہلے بات کی، قرآن میں پکار کا لفظ دعا اور پکار کے بھی آتا ہے اور عبادت کے لیے بھی آتا ہے، چونکہ عبادت کی بڑی قسم پکار ہے نا، اور دوسرا یہ کہ اکثر جو معبود سے پکارا جاتا ہے یا فلاں نے مدد فرما، اس لیے ومن يدعو مع اللہ الہ آخر، جو کوئی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، لا برہان لہو بہ، نہیں ہے کوئی دلیل اس کے پاس بھی اس کام پر، اس شرک پر، اور اس پکارنے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی اور نہیں ہے، دلیل ظاہر نہیں ہو سکتی برہان کا، لوگ خود تراش کر رہے ہیں کہ وہ برہان نہیں ہے، وہ دلیل نہ ہوگی، برہان نہیں۔ فإنما حسابه عند ربی، بس بے شک اس کا حساب ہوگا عند ربی، رب کے ہاں، رب کے پاس حساب و کتاب ہوگا، کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے اس پر پوچھ گچھ نہ ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں بندہ کوئی کام کریں، کہتے ہیں یار یہ تو ایسا نہیں چھوڑیں گے، اس پر کوئی سزا دینا ضروری ہے، کوئی دیں گے، کوئی حساب و کتاب کریں گے، تولیں گے اس کام کا، کوئی سزا جزا ہوگی۔ تو فإنما حسابه عند ربه، جو کوئی شرک کرے اللہ کے نام کسی کو پکارے، اس کا حساب و کتاب تیرا رب کے ہاں ہے، تب حساب کرے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انہم لا یفلح الکافرون، بے شک کافر جو ہے فلاح نہیں۔ شروع میں کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون، اور یہاں لا یفلح الکافرون، مومن فلاح پا گئے اور کافر جو ہے فلاح نہیں پا سکے۔ اس صورت میں مومنوں کی صفات و اوصاف اور کفار کی اوصاف اور صفات، دونوں کے اعمال، دونوں کا نتیجہ، رزلٹ، انجام، یہ سب بیان کیے۔ ایمان یہاں تو بہت پیاری بحث ہے، کافروں کے دلائل کا صحیح جنازہ نکالا، بے خبیری کیا، اور کفر کی صحیح قباحت بیان کی، اور کفر کا شدید انجام بیان کیا اس صورت میں۔ وقل رب اغفر، کہہ دیجیے رب اغفر، بخشیے، ورحم، رحم فرمائیے، دعا کرتے رہیں، مومنوں کو آخر میں دعا سکھائی جائے، وانت خیر الراحمین، یہ لفظ یہاں پر دوسری مرتبہ اس طرح کا جملہ ہے، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں بہت زیادہ رحم کرنے والا، لوگ بھی رحم کرتے ہیں، والدہ بھی رحم کرتی ہے، شفیق ہوتی ہے، مہربان ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ رحم جو ہے وہ انت خیر الراحمین، بہتر اعلیٰ ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔